نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے، جب تک زبان دہن میں ہے اور سینے میں دل ہے ہر بدعت و خرافات کا انکار کریں گے۔ سامعین اکرام، قلب و ذہن کی دہلیز پہ دستک دیتے جن الفاظوں کو میں آپ کے روبرو کرنے چلا ہوں، اگر میں انہیں تقریر کے سانچے میں ڈھالوں تو میری تقریر کا عنوان یوں بنتا ہے: اصلاح معاشرہ، وقت کی ضرورت ہے۔ ارباب محفل، اصلاح معاشرہ دو لفظوں کا حسن و دلکش و اصلاح معاشرہ دو لفظوں کا حسین و دلکش مجموعہ ہے۔ اس لفظ کے سننے، بولنے اور پڑھنے والے کے ذہن و دماغ کے دریچوں میں معاشرے کی وہ تمام برائیاں گردش کرنے لگتی ہیں جنہوں نے مسلم معاشرے کو گندا اور زہر آلودہ کر رکھا ہے۔ آج یہ لفظ نہ جانے کتنے حلقوں میں دہرایا جاتا ہے، آج یہ لفظ نہ جانے کتنے حلقوں میں دہرایا جاتا ہے۔ بے شمار جماعتیں اصلاح معاشرہ کی بے شمار جماعتیں آج یہ لفظ نہ جانے کتنے حلقوں میں دہرایا جاتا ہے۔ ان گنت ادارے اصلاح معاشرہ کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود معاشرہ آج بھی بگاڑ و فساد کی فضا میں سانس لے رہا ہے۔ گویا چل چل کے پھٹ چکے ہیں قدم اس کے باوجود، چل چل کے پھٹ چکے ہیں قدم اس کے باوجود، اب تک وہی کھڑا ہوں چلا تھا میں جہاں سے۔ ارباب محفل، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ ساری محنتیں بیکار کیوں جا رہی ہیں؟ یہ ساری کوششیں اکارت کیوں ہو رہی ہیں؟ معاشرہ اصلاح کی بجائے بگاڑ و فساد کی طرف ہی کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا اللہ کا یہ اعلان نہیں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ کیا اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ معاشرہ دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے؟ قتل و غارت کا بازار گرم ہے، عصمتیں سرعام نیلام ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، اس معاشرتی زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا آغاز ہم اپنی ذات سے نہیں کرتے، اپنے گھر بار سے ابتدا نہیں کرتے۔ ہماری ہر تقریر دوسروں کے لیے دوسروں سے شروع ہو کر انہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، انبیاء نے جس طرح شرک و بدعت میں لٹھڑے ہوئے معاشروں کی اصلاح کی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن انہوں نے بھی اصلاح کا آغاز سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال سے کیا۔ رب کائنات نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اہل و عیال کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد حکم دیا تو کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اہل ایمان کو حکم دیا تو کہا قُو أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچا لو۔ اصلاح معاشرہ کا آغاز سب سے پہلے اپنی ذات سے ہوگا، اپنے اہل و عیال سے ہوگا اور عزیز و اقارب سے ہوگا۔ ارباب محفل، ہم برائی دیکھتے ہیں مگر خاموش رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، برائی پہ خاموش رہنے سے بھی برائی کی معاونت ہوتی ہے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، برائیوں کے آگے بند باندھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اسلام یہ حکم دیتا ہے مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر خلاف شریعت کام ہوتا دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہیں تو برائی کو دل میں جانو۔ اسلام نے ممکن حد تک برائی کے خلاف برسرے پیکار ہونے کا حکم دیا ہے تاکہ معاشرہ فساد کا شکار نہ ہو جائے اور اسلامی اقتدار مٹنے نہ لگ جائیں، کیونکہ جب کوئی قوم برائیوں پہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کا زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے اصلاح معاشرہ کے لیے اپنی اپنی آواز اٹھائیے۔ اگر آپ ممبر و محراب کے وارث ہیں تو ممبر و محراب سے اصلاح معاشرہ کی آواز اٹھائیے۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو اپنے گھر کو اسلامی روایات کا مظہر بنائیے۔ اگر آپ علاقے کے وڈیرے ہیں تو اپنے علاقے کو نبوی تعلیمات کے سانچے میں ڈھا لیں۔ اگر آپ استاد ہیں تو اپنے شاگردوں سے اصلاح معاشرہ کا آغاز کیجیے۔ جب آپ کے پورے عزم و اعتماد سے اصلاح معاشرہ کی آواز اٹھائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا معاشرہ پھر سے اسلامی رنگ کا ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل چولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ایسے پروگراموں میں، درس میں، جب خطابات میں جب بیٹھتے تو یقین جانیے ان کے بارے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھتے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ اگر ہم اپنے سر کو ہلائیں گے، گفتگو کریں گے، پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہوتا ہے اگر آپ خاموشی سے بیٹھیں، قرآن پاک کو سنیں اور یہ شور میں جانا دوران تقاریر قرآن کی تلاوت کے درمیان، یہ ایسا مشغلہ ہے جو مشرکین مکہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ جب محمد قرآن پڑھے تم شور مچاؤ، جب محمد قرآن پڑھے تم اپنی باتوں میں بلندی اختیار کرو، جب محمد قرآن پڑھے تم شور و گھوگا کرو، اس سے اس کی آواز دب جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ لعنتوں کا موجب ہوتے ہیں اور اللہ کی لعنتوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ادب کے ساتھ آپ سب میری محترمہ ہیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میری عزیزہ، اتنی بات کہوں گا، خدا را تھوڑا سا ٹائم ہے، اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے آپ بیٹھے، بلکہ امام کائنات سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے ایسے پروگراموں کے لیے دین سیکھنے کو نکلتا ہے کہ میں نے دین سیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے قدم رکھنے کے فوری بعد اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ لوگ لاکھوں روپیہ لگا کے حج کرنے جاتے ہیں اور آپ کو اللہ یہاں بیٹھنے کا یہ اجر دے، تو جو دین کو سیکھنے کی نیت سے نکلتے ہیں، امام کائنات نے فرمایا دنیا کی ہر مخلوق آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اور زمین کی تہوں کے نیچے، دنیا کی ہر مخلوق
اس کے لیے اللہ سے بخشش کی، اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ دنیا کے ریت کے ذرات، درختوں کے پتے اور پانی کے قطرات، سمندروں کا پانی، یہ سارے اس کے لیے دعائیں، حتیٰ کہ سمندر کی تہوں میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اس لیے میں یہی آپ سے ان الفاظ کے ساتھ ملتمس ہوں کہ خدا را یہ 1-1.5 گھنٹے کی بات ہے، اپنی زبانوں پہ ضبط کریں، اپنے دل کو، اپنے ذہنوں کو قرآن کی طرف لگائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اس کا دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔